خواجہ گریڈ نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انور پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ خواجہ گریڈ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا اور کوئی جواب نہیں ملا۔ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ سلام پیش کیا، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ جب بادشاہ نے تیسری یعنی حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تیسری بار سلام کیا تو مزار پاک سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا حجت الاسلام۔ خواجہ گریڈ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے سلام کا جواب سن کر بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے اور آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کافی دیر تک مزار پر انور پر حاضر رہے۔ اسی دوران میں آپ کو نیند آئی اور سو گئے، یعنی کہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر جب وجد طاری ہوئی اور وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ کیا کہ نیند آنے لگی، آپ سو گئے۔ تو سونے کے بعد کیا ہوا، جب آپ کی آنکھ کھلی اور کیا نام کہتے ہیں آپ کی آنکھ بند ہو گئی تو خواجہ گریڈ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید کرم فرمایا اور خواجہ کیا نام کہتے ہیں خواب میں تشریف لے آئے اور بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ اے خواجہ گریڈ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ میں نے سلام کیا۔ ایک مرتبہ سلام کیا تو آپ کا جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ میں نے سلام کیا پھر بھی جواب نہیں آیا، اور تیسری مرتبہ جب میں نے سلام کیا تو آپ کا جواب آیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور خواجہ گریڈ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ کیا نام کہتا ہے معین الارواح پیج نمبر 324 میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ معین الارواح ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے خواجہ گریڈ نواز کے حالات زندگی کے تعلق سے، اس میں یہ واقعہ ہے۔ اور حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اے میرے حضور خواجہ گریڈ نواز، مجھے یہ بتائیں کہ پہلی مرتبہ میں نے سلام عرض کیا اس کا جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ میں نے سلام عرض کیا تو بھی جواب نہیں آیا، اور تیسری مرتبہ میں نے سلام عرض کیا تو تیسری مرتبہ مجھ کو جواب آیا ہے۔ تو حضور خواجہ گریڈ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے اورنگزیب، بات در اصل یہ تھی کہ جس وقت تم کیا نام کہتا ہے پہلی مرتبہ سلام کیا اور دوسری مرتبہ سلام کیا، اس وقت میں کعبہ شریف کے پاس سجدے میں تھا، اس لیے پہلی دو مرتبہ میں نے جواب نہیں دیا، یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور جب نماز پڑھ رہا تھا تمہارا سلام کرنا میں نے سنا، لیکن چونکہ میں سجدے کی حالت میں تھا اور سجدے کی حالت کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا، اور جب میں سجدے کی حالت سے فارغ ہو گیا اور یہاں پہنچا تب جا کر تمہارا تیسرا سلام تم نے عرض کیا، اس کے بعد میں نے جواب دیا ہے۔ ایک میں یہ آتا ہے، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضور میں نے پہلی مرتبہ سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا، اور دوسری مرتبہ میں نے سلام کیا تب بھی جواب نہیں دیے، اور تیسری مرتبہ میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب دیا، تو دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اے اورنگزیب، میں نے جب تم نے پہلی مرتبہ سلام کیا اس وقت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اس لیے جواب نہیں دے پایا، اور دوسری مرتبہ تم نے جب سلام کیا تو اس وقت میں خانہ کعبہ سے اجمیر شریف ریٹرن آ رہا تھا، تو اس وقت بھی جواب میں نے دیا، اور تیسری مرتبہ جب تم نے سلام کیا ہے تب جا کر میں یہاں درگاہ میں حاضر ہوا اور تیسری مرتبہ میں نے جواب دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں۔ کیا شان ہے ہمارے خواجہ گریڈ نواز کی! یقیناً اولیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور مزار پر حاضر ہونے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کی آواز سنتے بھی ہیں اور انہیں پہچانتے، اور اللہ پاک کی عطا سے ان کے آرزو میں بھی کیا کرتے ہیں، آرزو پوری بھی فرماتے ہیں۔ یہ ہمیں کتاب میں ملتی ہے کہ یہ ساری چیزیں، اور یہی نہیں بلکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اپنے ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور سلام کرے تو مردہ اسے پہچانتا اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی سورہ احزاب میں جو ہے میں 4 دن یا 3 دن پہلے پڑھایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپسی پر حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر شہدائے کرام کے مزارات پر کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ہے یہاں زندہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، ان کی زیارت جو ہے، یہ جو شہیدان کرام کی جو مزارات ہیں، جو قبریں ہیں، ان کی زیارت کرو اور انہیں سلام کیا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک جو بھی انہیں سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو حضرت خواجہ گرین نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ درگاہ میں خواجہ گرین نواز کے درگاہ میں کیوں جاتے ہو، وہ تو جو ہے مردہ اور مر گئے ہیں۔ اگر خواجہ گرین نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر مر جاتے یا مر کر مٹی میں مل جاتے تو پھر یہاں جو ہے کیا نام کہتے ہیں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب کیسے دیتے؟ معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ گرین نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زندہ ہیں اور اپنی قبر میں کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کی بات کو سنتے ہیں۔ اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور خواجہ گرین نواز آج بھی لوگوں کی دلوں میں حکومت کرتے ہیں، چاہے حکومت جو ہے ظاہری طور پر کوئی بھی ہو جائے۔ بڑے بڑے بادشاہ حضور خواجہ گرین نواز کے دربار پر گئے اور جا کر جو ہے اپنی منتیں مانگے، اور جو ہے یہاں تک کہ مہاتما گاندھی بھی اس بارگاہ میں جو ہے پہنچے، انہوں نے پھول اور چادر پیش کی اور کہا کہ یہ بارگاہ انسانیت کی اصلاح اور فلاح کا مرکز ہے۔ آزاد ہندوستان کے وزرائے اعظم پنڈت جواہر لال نہرو بھی وہاں جا کر پہنچا، اندرا گاندھی بھی اور راجیو گاندھی بھی مختلف جو ہے ادوار میں یہاں آئے، اور ایسے واقعات سے اندازہ کیا جا سکتا کہ وہ چاہے کتنے ہی طاقتور حکمراں کیوں نہ ہو جائے، لیکن دلوں پر حکمرانی ان کی ہوتی ہے جنہیں رب العالمین جو ہے اس منصب کے لیے منتخب کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور خواجہ گرین نواز کے سامنے کوئی بھی ٹکنے والا نہیں ہے۔ حضور خواجہ گرین نواز ہندوستان کے راجا تھے اور راجا ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ جو ہے وہ راجا رہیں گے۔ تو حضور خواجہ گرین نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ